کر کے زندگی کو سٹاپ کر کے باقی جو ساری چیزیں دنیا داری کی چل رہی تھی ان کو بند کر کے تحریک کو وقت دینے کا سوچا، اور اسی طرح کیا کہ اب اپنے پیروں کو. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شمس حسین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام کی بات. دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو آج ہم آپ کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کے آئے ہیں. امید ہے آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو کو پسند کیا ہوگا. تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے. آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک جو شخص تھا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو تقاریر سن کر وہ متاثر ہوا. آج کی ویڈیو میں ہم اسی کی زبانی اس کا جو ایک واقعہ ہے وہ ہم سنیں گے. اور یہ ایک زندہ کرامت ہے علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کی کہ ایک کروڑ پتی جو شخص تھا، ارب پتی شخص تھا، اس کی زندگی کیسے بدلی. علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیانات سن کر آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر وہ کیسے اسلام کی طرف راغب ہوا، اور وہ اس وقت ٹی ایل پی کا ایک کارکن بھی بن چکا ہے. آج ہم اسی کی کہانی اسی کی زبانی سنیں گے. تو بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے، آپ نے ہمارے ساتھ مل کے دیکھنی ہے. تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے. تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. اور یہ مولوی متنفر آدمی ہے. تو استاد صاحب بڑے ہنسے، بڑے محظوظ ہوئے. تو مجھے مڑ کے کہتے میں بھی مولوی متنفر ہی ہاں شاہ جی، تسی چنگا کر دے ہو. ابھی بھی خیر میں مشہور ہوں، جن کو نہیں پتہ میں بے ادبی میں ہی مشہور ہوں اور بدتمیزی میں ہی مشہور ہوں. تو استاد صاحب مجھے یہیں سے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے الٹے قدموں گلی کے کونے تک لے جاؤ. قائد محترم ہے. قائد محترم ہونے سے پہلے ہم لوگوں کے لیے سات بھائی تھے. یہ ہے کہ میں انتہائی دنیا دار قسم کا آدمی تھا اور ہوں، لیکن یہ بابا جی کی صرف ایک نظر تھی کراچی میں جو مجھ پہ پڑی ہے اور اس نے میری دنیا پھیر دی ہے. اور میری جس قسم کی میں انوائرمنٹ میں اور جس قسم کے سرکل میں تھا وہ ساری کی ساری الحمدللہ مجھ سے دفعہ دور ہو گئی ہے، سوائے چند ایک کے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے اور پنجت مانگری چن کے تحریک لبیک کے لیے وقف کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بابا جی علیہ رحمہ ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے تو پھر میں نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کیا. کیونکہ آپ کو ہمیشہ ملال ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کسی چیز کے چھن جانے کے بعد، چلے جانے کے بعد. زندگی میں جب وہ نہ ہو تو پھر آپ کو پریشانی محسوس ہوتی ہے. اور تب جب میں نے ریٹروسپیکٹ میں اپنی زندگی پہ نظر ڈالی تو پھر دین آئی انڈرسٹوڈ دا ویلیو آف لائف لیونگ ود ان دس فیملی آف ٹی ایل پی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی بھائی، سمپل اینڈ سادہ، کہ میں نے اس وقت اپنا وقت استاد صاحب کو کیوں نہیں دیا جو میرے پاس وافر مقدار میں تھا. میں دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا. میرا ایک سال کا ٹرن اوور صرف $23 ملین تھا بھائی، لیکن میں نے اس وقت اپنا وقت استاد صاحب کو کیوں نہیں دیا. دیکھ تو آج بھی رہے ہیں، سن تو آج بھی رہے ہیں، لیکن وہ مزہ کچھ اور ہوتا کہ جب میں یہاں پہ ان کے قدموں میں ہوتا اور میں کہتا استاد صاحب 6 مہینے کے لیے میں آ گیا ہوں، وقف ہو گیا ہوں تحریک کو، جیسے چاہیں جو مرضی ہے کام دیں، میں نے کام کرنا ہے. میرا پیر کتنا خوش ہوتا ہے، مزہ نہیں آ جاتا. وہ ایک ملال ہمیشہ کے لیے رہ گیا. تو پھر کام کو کچھ دیر کے لیے سٹاپ کر کے، زندگی کو سٹاپ کر کے باقی جو ساری چیزیں دنیا داری کی چل رہی تھی ان کو بند کر کے تحریک کو وقت دینے کا سوچا، اور اسی طرح کیا کہ اب اپنے پیروں کو، کیونکہ جو چیز ابھی بھی خیر میں مشہور ہوں، جن کو نہیں پتہ میں بے ادبی میں ہی مشہور ہوں اور بدتمیزی میں ہی مشہور ہوں، کیونکہ بات میرا کرنے کا اسٹائل تھوڑا سا بہت زیادہ اسٹریٹ وائز ہے تو رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا. لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ استاد صاحب سے سیکھی ادب کی، اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. وہ اس طریقے سے ہے کہ میں جب پہلی دفعہ استاد صاحب سے ملا اور استاد صاحب کے ساتھ ہم دوسرے دن ایئرپورٹ جا رہے تھے، تو میں ہم کوسٹر میں بیٹھے تھے اس میں استاد صاحب کی سیٹ کے بالکل پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھا. تو میرا جب انٹروڈکشن ہوا تو انٹروڈکشن کرنے والے مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے شاہ جی ہیں اور یہ مولوی متنفر آدمی ہے. تو استاد صاحب بڑے ہنسے، بڑے محظوظ ہوئے.
تو مجھے مڑ کے کہتے ہیں میں بھی مولوی متنفر ہی ہاں، شاہ جی تسی چنگا کر دے ہو۔ استاد صاحب کو ایک ڈنڈے سے ہر کسی کو ہانکنا نہیں آتا تھا، وہ ہر کسی کو اس کے سائیکالوجی کے مطابق ایک جملے میں اپنا کر دیتے تھے، وہ جملہ دور میں ان کا ہو گیا۔ اب یہ ہے پہلی انٹریکشن۔ دوسری انٹریکشن ایئرپورٹ جانے سے پہلے ہم ماڈل کالونی جہاں قریب میں جہاں جہاز نہیں گرا پچھلے دنوں، اس علاقے میں کسی کے گھر گئے، چھوٹا سا گھر تھا، ہاں اتنی جگہ ہوگی، اتنی یہ آدھی کر لیں اور اتنی لمبی، اس کے دونوں طرف ایک طرف کچھ کرسیاں لگی ہوئی تھی، باقی دونوں طرف نیچے زمینی فرشی بیٹھنے کا نظام تھا، یہاں ایک گدی لگی ہوئی تھی۔ استاد صاحب دست بستہ اس گھر کے اندر داخل ہوئے، نظریں جھکی ہوئی تھیں، جو میں نے نوٹ کیا، میں دنیا دار آدمی ہوں نا، میں مولوی کی ساری چیزیں نوٹ کر رہا ہوں۔ استاد صاحب آ کے دو زانو نیچے بیٹھتے ہیں، باقی سارے بیٹھتے ہیں، میں مزے سے اوپر کرسی میں بیٹھ جاتا ہوں، صرف کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، سسٹم کیا ہے ان کا۔ وہ بزرگ آتے ہیں، وہ بزرگ یہاں بیٹھتے ہیں، استاد صاحب کی نظریں نیچے ہی ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، وہ اپنا حال ہاں جی سب خیر ہے، ہاں جی سب خیر ہے، خاموشی ہو جاتی ہے۔ اب کیا ٹرانسفر ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اسی طریقے سے ہاں جی سب، ہاں جی۔ تیسری دفعہ کے بعد جی ٹھیک ہے اجازت ہے، بزرگ کہتے ہیں استاد صاحب کو، استاد صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بزرگ آگے ہیں، استاد صاحب ان کے پیچھے ہیں، باقی سارے جو شاگرد تھے، غلام غوث بغدادی صاحب، علامہ لیاقت حضری صاحب، مفتی عبداللہ صاحب، یہ سارے ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے باہر نکلتے ہیں، ہم بھی باہر آ جاتے ہیں۔ اب باہر آ رہے ہیں، باہر آنے کا منظر صرف تھوڑی دیر کے لیے نوٹ کریں، یہ گیٹ ہے، استاد صاحب الٹے قدموں پیچھے آ رہے ہیں، ان بزرگ کو نا ایسے سلام کر کے، اچھا جی بس نہیں، بس یہاں تک رکیں آپ، اور میں ایسے آ رہا ہوں، تو استاد صاحب مجھے یہیں سے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے الٹے قدموں گلی کے کونے تک لے جاؤ۔ اب بات جہاں میں گھما کے لے کے آ رہا تھا اور جہاں کے لیے میں نے تمیز باندھی ہے، ادب KHRMS ہمارا لوگو ہے، ایسے ہی ہے، لیکن جہاں پہ بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، میں نے جان بوجھ کے استعمال اس لیے نہیں کیا تاکہ آپ لوگوں کو فیلنگ نہ ہو کہ میں ایک ایکسٹرا ورڈ بول رہا ہوں۔ آپ نے ہر جگہ اپنی پریزنٹیشن میں بھی، اپنی ویب سائٹ پہ بھی یہاں علامہ ضرور لکھنا ہے۔ ادب کی پہلی سیڑھی یہاں سے، ٹھیک ہے۔ انس جناب ضرور ہے میرے لیے، میں اپنا اگزامپل دے رہا ہوں، آپ نے اسی سے سیکھنا ہے، لیکن میرے لیے میرے پیر ہیں، ٹھیک ہے، میرے پیر کے جانشین ہیں، تو میرے لیے میرے پیر ہیں۔ قائد محترم قائد محترم ہے، قائد محترم ہونے سے پہلے ہم لوگوں کے لیے 7 بھائی تھے، لیکن اب قائد محترم ہونے کے بعد قائد محترم تو آٹومیٹکلی ذہن کے اندر ایک پاکٹ بن جاتا ہے۔ وہ پاکٹ کیا ہے؟ ایپیٹوم آف TLP، ایسے ہی ہے نا، تو وہ ہم نے اسٹینڈرڈ اسی طریقے سے مینٹین کرنا ہے۔ تو ہمارا لوگو KHRMS ضرور ہے، KHRES ضرور ہے، KHWES وہ ہے، لیکن ہم نے ہر جگہ جہاں پہ بھی لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ آئی ایم پلیز ٹو بی ہیئر۔ میں نے کمپیوٹر انجینئرنگ میں BS کیا ہے، اس کے بعد US میں ہی جو ہے MBA کے کورسز کیے ہوئے، پھر اس کے بعد واپس پاکستان جو ہے وہ 1995 میں آ گیا، 2005 تک اپنا کام کرنے کی کوشش کی، نہیں چلا، پھر IT کی فیلڈ میں ہی ہیوز نیٹ ورک سسٹم ایک US بیس کمپنی ہے، سیٹلائٹ کے اندر کام کرتی ہے، ان کے ساتھ کراچی میں کام کرنے کا موقع ملا، وہی میرا پلیٹ فارم بنا آگے بڑھنے کا۔ پھر میں نے مائکروسافٹ، سسکو، اوریکل، ان آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا، ریجن میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ پھر الحمدللہ 2007 میں اپنا کام شروع کیا، ٹیلی کام ریلیٹڈ، اور نیٹ ورک اپنا کینیڈا میں سیٹ کیا، اور دبئی میں اپنا آفس، بیک آفس یہاں پاکستان میں تھا۔ اس طرح سے ہم نے اسے تقریباً 2017 تک چلایا۔ پھر 2017 میں پرسنل ریزنز کی وجہ سے میں واپس پاکستان آ گیا، کیونکہ بڑا بیٹا میں ہی ہوں، اور آبویسلی جب فیملی انویسٹمنٹ کرتی ہے بڑے بیٹے میں، تو اس کو کہاں ہونا چاہیے جب والدین کو ضرورت ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اپنا سیٹ اپ وائنڈ اپ کیا، اور پھر الحمدللہ ہم پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں 2017 سے پھر آنورڈز جو ہے وہ گاہے بگاہے بیک اینڈ پہ بیٹھ کے تحریک لبیک کا کام کرتے رہے، لیکن وہ تحریک لبیک کا کام اسی طرح تھا کہ وہ جیسے کسی کی کلاس لو نا، ہمارے ہاں تنظیم کی بات کر رہا ہوں، ابھی آپ لوگ آہستہ آہستہ واپس تنظیم میں آئیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اگر میں نے آپ کی کلاس لے لی نا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، اور پھر آپ کیا کہیں گے؟
میں نے جی کارکن بن کے کام کرنا ہے، عہدے پہ کام نہیں کرنا. تو میں وہ کارکن تھا جو یہی کہتا تھا میں جی کارکن بن کے کام کرنا ہے، عہدے پہ کام نہیں کرنا. اور پھر بابا جی علیہ رحمہ کے پردہ فرما جانے، ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد، کیونکہ میں تو آج بھی مزار شریف پہ جاتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بابا جی وہی ہیں. یعنی کہ مجھے محسوس تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے کہ بابا جی اس دنیا میں نہیں ہیں. مجھے ایسی لگتا ہے کہ وہ ابھی بلائیں گے اوپر تو کہیں گے او بلے 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 شاوری آ گئے نے. تو جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ نے ہمارے ساتھ مل کے دیکھی ہوگی. بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی. یہ ایک زندہ کرامت تھی، یہ معجزہ تھا علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کا. کیسے اس آدمی کی زندگی بدلی، وہ کروڑ پتی شخص کیسے سب کچھ چھوڑ کر اسلام کی طرف راغب ہوا اور ٹی ایل پی کا کارکن بن چکا. اس وقت وہ ٹی ایل پی کا کارکن بھی بن چکا ہے. بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی. اس طرح کی ریئیکشن ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی. بس آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے. تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اللہ حافظ.